من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت کی عظمت کے مناظر دکھلائے گئے ہیں، اور اس کے شروع میں ہی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ چیزوں میں غور کرو اور دیکھو کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اللہ نے کیسے اس کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، جس کو تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو۔ ایسے ہی اللہ نے چاند کو اور سورج کو پیدا کیا اور سب کو اپنے اپنے کام میں لگا دیا ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سوچو اور غور کرو کہ زمین میں جو الگ الگ ٹکڑے ہیں، جو پاس پاس ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خاصیت الگ ہوتی ہے۔ کوئی زمین بہت زیادہ پیداوار والی ہوتی ہے، کوئی بالکل ہی بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے، اور ایسے ہی اللہ نے زمین میں باغات بنائے ہیں، باغات پیدا کیے ہیں، انگور کے بھی، اور کھیتیاں بھی ہیں، اور کھجور کے بھی درخت ہیں، اور ان سب کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ان سب کے باوجود بھی ایک پھل کو دوسرے پھل پر فضیلت ہوتی ہے، بعض کو بعض پر، مزے کے اعتبار سے یا رنگ کے اعتبار سے یا ایک سائز کے اعتبار سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ تو ان تمام دلائل میں، ان تمام چیزوں میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایسی کاریگری ہے اور اس طرح کے یہ جو کارنامے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑی اور مضبوط طاقت ہے، جو سب کو الگ الگ اس نے جس کے لیے جو چیز مقرر کر رکھی ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے، اور اس کے اندر وہی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ۔ لیکن اس کے بجائے یہ جو مشرکین ہیں اور منکرین ہیں، یہ اللہ کی قدرت میں غور کرنے کے بجائے اور بات ماننے کے بجائے وہ الٹے اشکال کرتے ہیں آخرت پر، آخرت کو نہیں مانتے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کو اس پر اشکال ہوتا ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دفن کر دیا جائے گا اور ہم مٹی میں رل مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں انتہائی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو ان کفار کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ ایسا کیسے، جب ہم مٹی میں مل گئے پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول قابل تعجب ہے، ان کو اتنا تو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ یہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ اسی ذات باری تعالی نے انسان کو پہلے وجود بخشا ہے، تو جس نے ایک مرتبہ انسان کو وجود عطا کر دیا، اس کے لیے دوبارہ اس کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں آدمی غور کرے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ چیز ذرہ برابر اللہ پاک کے لیے مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہیں اور ان کے لیے جہنم ہے، کہ علم سے باہر نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ یعلم، خاتون کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، ما تحملو، کہ یہ حمل کیا ہے، یہ بچہ ہے
یا بچی ہے، اسی طرح وہ حسین ہے یا بدصورت ہے، ایسے ہی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، اس دنیا میں اس کو زندہ آنا ہے یا یہ کہ پیٹ میں ہی اس کی موت آ جائے گی، دنیا میں آنے کے بعد کتنے دنوں تک اسے زندہ رہنا ہے اور کتنے دنوں کے بعد اسے اٹھا لیا جائے گا اور اس کی موت آ جائے گی، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ عورت پیٹ میں اس کے جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، وما تغید الارحام وما تزداد، ایسے ہی رحم میں جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے کہ ایک بچہ ہے یا دو بچہ ہے اور اسی طرح اس کے اعضاء پورے کے پورے ہیں یا یہ کہ کسی عضو میں کمی ہے، اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، وہ بڑا ہے، زبردست ہے۔ اس لیے تم کوئی چیز رات میں کرو یا کہ دن میں کرو، اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے کہ انسان کہیں اگر گرنے لگتا ہے یا کسی مصیبت کا شکار ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ اس انسان کو اس مصیبت سے اور پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ کبھی اچانک ایسا لگا کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، گاڑی بالکل سامنے آ گئی اور عین وقت پر ایک سیکنڈ پہلے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، یا یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے دھکا دے دیا وہاں سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں البتہ جب پہلے سے ہی طے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں جو مصیبت لکھ رکھی ہے اور اسی مصیبت کو جب اس پر اتارنا ہوتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس وقت ہٹ جاتے ہیں اور انسان اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اور کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی جو خوشحالی عطا کرتے ہیں یا یہ کہ شوکت اور حکومت عطا کرتے ہیں تو اللہ اس سے اس خوشحالی کو اور شوکت و طاقت کو اس وقت تک نہیں چھینتے اور نہیں سلب کرتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتی، یعنی وہ قوم خود ہی نافرمانی پر اتر آتی ہے، ناشکری پر اتر آتی ہے، اس قوم کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اچھے احوال کو بھی برے احوال سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ قوم جس حال میں ہے اللہ اس کو اس حال سے الگ نہیں کرتے، نکالتے نہیں، یہاں تک کہ خود اس کے اندر اس طرح کی کمیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اس میں بھی ہے کہ رات بھی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ رات یا تو یہ جو کڑک کی آواز ہے اس کو کہتے ہیں، یا حدیث پاک میں ہے کہ وہ فرشتہ جو اس پر مقرر ہے وہ ہے، تو اس کی تسبیح پڑھنا یعنی یا تو اس کے حکم کی تعمیل ہے، اور اگر فرشتہ ہے تو جیسے اور تسبیح ہوتی ہے اسی طرح وہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف صحیح پکار اللہ رب العزت کو ہی پکارنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا رکھے ہیں یا کہ اپنے دماغ سے بہت سارے معبودوں کو گڑھ لیا ہے اور ان کو وہ پکارتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی کے سامنے پانی ہو اور وہاں ایک شخص جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور یہ سوچے کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچتا، اس پانی کی طرف سے اس کو جواب نہیں ملتا۔ تو یہی حال اس کا ہے کہ یہ لوگ جو غلط معبودوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ان کی عظمت اور بڑائی کے قائل ہیں، اس سے ان کو کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کافروں کی پکار یہ بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی دعوت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث پاک کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، یہ
کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت جب ان کی حالت خراب ہوگی اور اپنی آنکھوں سے عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ جو کچھ روئے زمین پر ہے اور اسی کے برابر دوسری بھی چیز اگر ان کے پاس ہو، اتنی دولت ہو، اگر پوری دنیا کی اگر وہ دولت کے مالک ہوں، بلکہ اس سے ڈبل دولت کے مالک ہوں، اور وہ سب کچھ دے کر بھی اگر اپنی جان بچا سکیں تو چاہیں گے کہ کسی طرح یہ سب کچھ دے کر اپنی جان بچا لے، لیکن اس وقت یہ نہیں ہو پائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت ہی برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ دیکھو جس نے حق کو قبول کیا اور جو دین اور شریعت کے مطابق چلتا ہے وہ ہے گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا، کفر اور شرک پر اڑا ہوا ہے، وہ ایسا ہے جیسے بالکل اندھا ہے، اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو جو واقعتاً قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، وہی عقل والے ہیں، اور انہی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اگرچہ یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اندھے ہیں اور وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کی صفات قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا ہے کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے، اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ جن پیغمبروں کو بھیجیں گے ہم ان کی اطاعت کریں گے، اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں، یہ اہل عقل ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور یہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کے ساتھ جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ یہ تعلق کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سب کے حق کو ادا کرتے ہیں، اور کسی سے توڑ نہیں پیدا کرتے، اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ بہت اہم چیز ہے، اور صلہ رحمی حدیث پاک میں یہ ہے کہ کمال درجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور تعلق کو جوڑا تم بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، نہیں، بلکہ جس نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی، جس نے تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کیا، توڑا، اس کے ساتھ بھی تم اپنا تعلق جوڑو، اس کے حق کو ادا کرو، یہ ہے اصل میں صلہ رحمی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روایات میں فرمایا بھی ہے کہ انساب کا، نسب کا آدمی کو علم ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے بارے میں جانو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ جب پتہ ہوگا کہ فلاں جگہ ہماری خالہ رہتی ہیں یا ہماری رشتے کی وہ پھوپھی ہیں، تو آدمی یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہوں، لہذا ہمیں ان کے کام آنا چاہیے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے احوال بھی معلوم کرنا چاہیے، اور خود اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون کون ہمارے رشتہ دار ہیں۔ حدیث پاک میں سے اس کی تلقین کی گئی ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ خشیت ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خشیت کا مطلب وہ ڈر جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں ڈر کسی ظالم کا بھی ہوتا ہے، اور کبھی پولیس پکڑنے کے لیے آ رہی ہے اس کا بھی ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر الگ ہے۔ اور یہ خشیت ہے جو کسی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے جو انسان کے قلب پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، تو کہا کہ اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور انہیں ڈر ہے برے حساب سے، کہ اگر قیامت کے دن ہمارا حساب ہو گیا اور سختی کے ساتھ ہوا تب تو بچنا بہت مشکل ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس کا حساب ہو جائے گا اور جس کا مناقشہ ہو گیا پھر اس کے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ فضل فرمائیں گے، بخشنا چاہیں گے، ان کا بس حساب یسیر ہو جائے گا، انہیں گزار دیا جائے گا۔
تو انہیں یہ ڈر ہے کہ نہ معلوم کل قیامت میں جب حساب کا دن ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا برتاؤ ہوگا، نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ نیک لوگ اہل عقل وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت اہم صفت ہے۔ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو جمانا اور کسی چیز پر اپنے آپ کو باقی رکھنا۔ اب صبر علی الطاعہ بھی ہے کہ نیکی پر صبر کرنا، مثلا روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، کہیں کا موسم بہت سخت ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی پریشانی جھیلتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں۔ فجر کے وقت میں آنکھ نہیں کھلتی ہے اور بالکل جی نہیں چاہتا اٹھنے کا، لیکن پھر بھی کہ ایک فریضے کی ادائیگی کرنی ہے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ صبر کرنا ہے ایک طاعت کی ادائیگی میں۔ اور ایسے ہی مصیبت پر صبر کرنا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، دکان نہیں چل رہی ہے، اس مہینے میں انکم نہیں ہو پائی، پریشانی ہے اور کٹھنائیاں ہیں، سب کو جھیل لیا اور صبر کر لیا، اپنے آپ کو جما کے رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں سود ہے، انٹرسٹ ہے، تب ظاہر ہے کہ اب اس کی وجہ سے ہم اپنا یہ 1 لاکھ کا فائدہ نہیں دیکھیں گے کہ نہیں، اگر سود اور انٹرسٹ کی اگر اس میں ملاوٹ ہے تو اس سے تو اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح معصیت سے بچانے کے لیے بھی اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کوئی جوان لڑکی گزر رہی ہے اور اس کے چہرے پہ اس کی نظر پڑ گئی اور اس کا جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک اپنی نگاہ جمائے رکھے، لیکن پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ اس پر دوسری نگاہ ڈالنے کی مجھے تو اجازت نہیں ہے، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو بچایا اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اپنی نگاہ نیچے کر لی۔ یہ ہے صبر عن المعصیت۔ تو ایمان والوں سے صبر کا مطالبہ کیا گیا ہے اور صبر پر اللہ بہت بڑا انعام عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اونچا مقام عطا کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے، نماز اتنی اچھی نہیں، اس کے پاس اتنے اچھے روزے نہیں، صدقہ خیرات نہیں، تو اللہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ اسے اس اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے صبر یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے، لیکن یہ صبر مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی خود اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما یا ایسے حالات پیدا کر دے کہ میں اس پر صبر کروں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ صبر جو ہوتا ہے وہ تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ صبر کو مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم مصیبت مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ چاہے کتنی ہی پریشانی ہو جائے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس کو بخار آ رہا ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، پھر بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ اس کا بخار مجھے دے دے اور اس کو عافیت عطا کر دے۔ نہیں، یہ غلط طریقہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس اللہ سے یہی مانگنا ہے کہ اللہ اس بچے کو شفا عطا کر دے، مجھے بھی راحت عطا کر اور اس کو بھی عافیت عطا کر۔ تو اس لیے صبر مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، یہ شریعت اس کا حکم دے رہی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ابتغاء وجہ ربی، یہ جو صبر ہے جو ایمان والوں کی صفت ہے، یہ وہ صبر ہے جو اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ہو، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اصل وہ ہے کہ جیسے ہی مصیبت پہنچی اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، ورنہ بعد میں تو 1-2 دن کے بعد آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور آدمی کو صبر اور قرار آ ہی جاتا ہے۔ اس پر یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ فوراً جیسے ہی مصیبت کی اطلاع ملی، آنکھوں سے چاہے آنسو بہ رہے ہیں لیکن آدمی یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے حکیم ہیں، اللہ میرے احوال کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اس وقت اپنے آپ کو بچا لینا یہ اصل صبر ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ اگر کوئی دوسرے مقصد سے کوئی صبر کرے، ایک آدمی چوری کے لیے کسی گھر میں داخل ہوا، اسے امید تھی کہ یہ اچھا خاصا خزانہ ہاتھ لگے گا، اس کو یہ انفارمیشن ملی تھی، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ گھر تو بالکل خالی ہے۔ اب اس نے صبر کر لیا کہ چلو کچھ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں ہے، آج رات کچھ نہیں ملا کل کو کچھ مل جائے گا، تو اس پر یہ ثواب نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے یہ وعدہ، بلکہ وہ صبر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اس کے بارے میں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔
نماز کو قائم کرنے کا ایک مطلب بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تنہا صرف اپنی نماز نہیں پڑھ لیتے بلکہ وہ فکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بیدار کیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ صحابہ کرام اور خلفاء کا رہا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کرتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگ جو بے نمازی ہیں ان کی بھی فکر کرتے ہیں، گاؤں اور محلے والے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ گویا نماز کو قائم کیا جا رہا ہے، نماز کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر گھر میں کوئی ہیں جو بہت نمازی ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو تلقین نہیں کی کہ، اور بچوں کو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی ان کی تربیت کا حکم دیا گیا ہے، 10 سال کے ہوں ان کو تنبیہ بھی کرنی ہے نماز کے لیے، لیکن وہ بیٹے بالغ ہو چکے ہیں، 15 سال کے ہیں، گھر میں بیٹیاں ہیں جوان، لیکن ان کو کبھی نہیں کہتے بلکہ وہ سوتے رہتے ہیں نماز کے وقت میں، اپنی بیویوں کو اور گھر والوں کو اس کا عادی نہیں بناتے، تو یقین مانیے وہ گویا کہ نماز کو قائم کرنے والوں میں نہیں ہے۔ اپنی نماز کافی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا عادی بنانا ہے، ان کی بھی فکر کرنی ہے اور ماحول بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور یہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اس میں اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں کہ تم جو خرچ کر رہے ہو یہ تمہارے اپنا کوئی ذاتی مال نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ تمہارے اندر بہت عقل ہے اور تم بہت پڑھے لکھے تھے اور اس لیے تم اتنے مالدار بن گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ پاک کسی انگوٹھا چھاپ کو کمپنی کا آنر بنا دیتے ہیں، اور اچھا خاصا پڑھا لکھا وہ چند ہزار کی نوکری کے لیے فائل لے کے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جو دولت ہے، اللہ اس حقیقت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ یہ مال تمہارا اپنا ذاتی ہے، یہ مال وہ ہے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس میں سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اللہ دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، خفیہ طریقے پر بھی اور ظاہری طریقے پر بھی، علانیہ طریقے پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ خرچ کرنے کے دونوں طریقے ہیں، اور یہ دونوں ہی قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نیک لوگ دونوں طریقوں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے صرف کھلا یعنی چھپا کر خرچ کرنا اسی کی فضیلت نہیں ہے۔ علماء نے یہاں یہ کہا ہے کہ خاص کر جو فرائض کی ادائیگی کے قبیل سے جو چیزیں ہیں، مثلا زکوٰۃ فرض ہے یا یہ کہ صدقات واجبہ ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، تو ایسا جو مال فرض ہے اس کو علی الاعلان ادا کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور بلا وجہ کا ماحول نہ بنے کہ حاجی صاحب یہ فرائض کی بھی ادائیگی نہیں کرتے، مال بڑھائے جا رہے ہیں اور زکوٰۃ تک کی ادائیگی نہیں کرتے، اور لوگوں کو بھی یہ احساس ہو کہ فلاں صاحب بالکل ایک ایک پیسے کا حساب کر کے دیتے ہیں تو لہذا مجھے بھی دینا چاہیے۔ تو اس کا تعلق اگر فرائض کی ادائیگی سے ہے تو اس میں تو علی الاعلان اس کو خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر اس کا تعلق نفل سے ہے، صدقات نافلہ ہیں، جیسے ایسے ہی للہ فی اللہ ہم کچھ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی اس طرح دے، دائیں ہاتھ سے دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ موقع محل کے اعتبار سے کہ کس طرح کا مال ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اس طرح یعنی علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں اور اس طرح بھی خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن خرچ ضرور کرتے ہیں۔